الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله العلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم الہمنی رشدی واعبنی من شر نفسی. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمیں جس مہینے میں گزرتے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کی ایک خاص فضیلت بھی ہے. جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. رمضان کے مہینے کی تیاری رجب کے مہینے سے ہی ہمارے نبی شروع کر دیتے تھے. اسی لیے رجب کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص سنت ہے کہ رجب کے مہینوں سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. یا رمضان کی تیاری رجب سے ہی شروع ہو گئی. تو اندازہ لگاؤ رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہوگی کہ رمضان کے مہینے کی تیاری 2 مہینے پہلے رجب کے مہینے سے شروع کرتی ہیں. بولے تو وہ رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے. اور دعا بھی کیا مانگتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اس لیے ہمارے نبی کی سنت ہے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا. اب ہم نا روزے کا تو پہلے ڈر ہو جاتا ہے. با سحری سیرے کو افطاری تک بھوکے پیاسے، ہم نا بار بار پانی پینے کی عادت ہے، بار بار کھانے کی عادت ہے، ہم نا چائے کی عادت ہے، ہم نا تھوکنے اور پھونکنے کی عادت ہے. اسی لیے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ کون سا کام ہے؟ یہ ہمت کا کام ہے. آدمی اصل میں جو روزہ رکھتا ہے نا، یہ آدمی اپنی طاقت سے رکھتا نہیں کام بھی، یہ اللہ کی مدد سے رکھتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے رکھتا ہے. ورنہ معمول دنوں میں ہمیں 1-2 گھنٹے ہو گئے تو پانی یاد آتا، ہمیں کوئی چیز دوسری چیز یاد آتی ہے، کسی کو چائے یاد آتی ہے. پورا 1 مہینہ اور پوری دنیا میں تمام مسلمان صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. آج تک کا سائنٹسٹوں کو بھی سمجھ میں آیا نہیں کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں تو 12-13 گھنٹے. اگر ہمیں دنیا کے نارتھ کے طرف جائیں گے یا ساؤتھ کے طرف جائیں گے تو وہاں دن ہے نا 20 گھنٹے کا ہوتا ہے، رات صرف 4 گھنٹے کی رہتی ہے. صرف 4 گھنٹے کی رات، 20 گھنٹے ہوتا سورج. تو وہاں کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. ہمیں تو 12-13 گھنٹے کو چبا بولتے ہیں. 20 گھنٹے کا روزہ مسلمان. تو اصل میں بات کیا کرتا، آدمی روزہ جو رکھتا ہے وہ اللہ کے فضل سے رکھتا ہے، اپنی طاقت سے نہیں. ہماری طاقت سے ہمیں نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے روزہ رکھنے والا اللہ کے اوپر بھروسہ کر کو روزہ رکھنا. جو آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا اس کے لیے روزہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان. ابھی یہ وارم میں 2 روزے رکھا میں، ایک پیر کے دن، ایک کل جمعرات کے دن. تو عادت چپ گئی نا. رمضان ہو گئے بعد سے آدمی روزہ کم رکھتا ہے. ایک تو بقرہ عید سے ایک دن یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، تو جب پہلا روزہ تھا تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرا روزہ تھوڑا سا آسان ہو گیا. ایسا رجب کے مہینے سے آدمی جب روزہ رکھنا شروع کرتا ہے. اچھا، بعض آدمیوں کو ایسا کہواتا ہے بھائی روزے کنٹینیو نہیں سرکا، ایک دن روزہ ہو کو ایک دن نہیں سرکا ہے تو کہتا اچھا تھا. ایک دن اچھا کھا کو پی کو ایک دن روزہ آسان ہے نا. ایک وقت آدمی اچھا کھا لیا تھا اور ایک وقت بھوک لگتی نہیں اسے. ویسا ایک دن اچھا کھا لے تو دوسرے دن روزہ ہے تو کہتا اچھا تھا. ایسا کہواتا آدمی کو رمضان کے مہینے میں بھی. یہ اس کے لیے ہے جو صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے. ہمارے نبی کی تو سنت یہ ہے روزہ رکھنے کی. ہمارے نبی ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے کنٹینیو سال بھر، پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اس کے علاوہ مہینے کے بیچ کے 3 دن، کون سے مہینے کے؟ اسلامی مہینے کے. چاند کی تاریخ، چاند کی 13، 14، 15، جس میں چاند بالکل کیا ہے، روشن ہوتا ہے، پورا گول ہوتا ہے. پورنمی راتری بولتے نہیں، وہ پورنمی راتری سے اس سے ایک دن پہلے کا، اس دن کا، اس کے بعد کے دن کا. اسے ایام 20 بولتے. مہینے کے بیچ کے 3 دن، یہ 13، 14، 15. تو یہ ہر مہینہ ہمارے نبی جو ہے یہ 3 روزے رکھتے تھے. اب حساب لگاؤ، وارم کے 2، پیر اور جمعرات، مہینے کو 4 وارم. کتنے روزے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بھائی؟ 8 ہو گئے. اور یہ بیچ کے 3 کتنے ہو گئے؟ 9، 10، 11. اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا تھا تو پیر بھی آیا تھا اس میں. ایک بار یہ ایام میں جو 20 کے جو 3 روزے ہیں اس میں کبھی کبھی پیر بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی جمعرات بھی آ جاتا ہے، کبھی چھکا کو بھی آتا ہے.
تو کبھی 11 ہو جاتی ہیں، کبھی 10 ہو جاتی ہیں، کبھی 9 ہو جاتی ہیں، کم و بیشی ہوتی رہتی. تو ادھر ادھر حساب ڈال لیے تو ہر مہینہ تقریباً ہمارے نبی جو ہے 10 روزے رکھتے تھے. اصل میں یہ جو روزہ ہے نا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا. ویسا تو ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ دیتا سو، مگر دوسرے اعمال کے بارے میں اللہ وہ بات بولا نہیں کہ تمہیں جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب میں دیتا ہوں، تمہیں جو حج کرتی ہیں اس کا ثواب میں دیتا ہوں، تمہیں جو صدقہ کرتی ہیں اس کا ثواب میں دیتا ہوں. ویسا میں ہی دیتا ہوں بول کو اللہ بولا نہیں. ویسا تو دیتا سو اللہ سب بھی، مگر جب روزے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب روزے سے ہوں یا نہیں ہوں تمہیں معلوم ہوتا کہ یعنی تو تمہیں روزے سے ہی یا نہیں مجھے معلوم ہوتا ہے. تو جب تک بولتا نہیں آدمی تب تک معلوم ہوتا ہے. جب تک بولتا نہیں آدمی، اب کل میں روزے سے تھا، کسے تو معلوم کہ میں روزے سے ہوں، بول کو کئی میں بولا تو معلوم ہونے کا. جب تک میں بولتا نہیں تب تک معلوم ہوتا ہے. تو کسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے. وہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے. دل میں کیا ہے وہ فرشتے بھی معلوم ہوتا نہیں. ایک آدمی سحری کرا، انہوں نے روزے کی نیت کرا نہیں کرا، فرشتے بھی معلوم نہیں ہوا. فرشتے کو وہ معلوم ہوتا ہے جو زبان سے بولتی ہیں، جو جسم سے کرتی ہیں. دل کی جو حالت ہے وہ فرشتے کو بھی معلوم ہوتا نہیں، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اس لیے اللہ بولتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اب اندازہ لگاؤ، ایک چیف منسٹر، ایک پرائم منسٹر، ایک آدمی کون تو بھی اسے تو ایک کام میں کامیاب ہو گیا ہے. ایک پرائم منسٹر بولتا ہے میں اس کا بدلہ دیتا ہوں تو بول کو، تو جو آدمی جتنا بڑے عہدے پر ہوتا نا انہیں دینے کا بدلہ بھی ہوتا بڑا ہوتا. پرائم منسٹر دلی کو بلا کو ایک 10 روپئے کا کہ 100 روپئے کا گفٹ دیتا ہے، دیتا کیا بھائی؟ انہیں اس کے حساب سے دیتا ہوں. ویسا جب اللہ بولتا ہے میں بدلہ دیتا ہوں تو پھر اللہ جتنا بڑا ہے اس کا اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ بھی وہ بھی اتنا بڑا. تو اس لیے رجب کا مہینہ جب بھی ہمارے نبی کی زندگی میں شروع ہوتا تھا تو ہمارے نبی کی ایک سنت تھی کہ روزے رکھنا، کہ ابھی سے رمضان کی تیاری شروع ہو جائے. اور دعا بھی کرتے تھے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے. اچھا، جو پیر جمعرات کا روزہ ہے اور مہینے کے بیچ کے جو 3 روزے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا روزے رکھتے تھے. پھر یہ 2 مہینے میں خاص کر رجب اور شعبان کے مہینے وہ تو کنٹینیو ہوا، وہ زندگی بھر. یہ 2 مہینے میں ایکسٹرا جب آدمی ایسی عادت ڈالتا نا تو پھر رمضان کے مہینے میں اس کے لیے روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں، ایک دم آسان ہو جاتا. اصل میں یہ جو اندر ڈر پیدا ہوتا نا ایسا بات ہونے کا، صبح سے شام تک کیسا ہو سکتا ہے، یہ اصل میں شیطان ڈراتا ہے سوئے. یہ اصل میں کون ڈراتا ہے؟ شیطان ڈراتا ہے سوئے. اسے بولنا ہمیں میرے اندر بھی طاقت نہیں ہے کام بھی رکھنے کی، یا میں جو روزہ رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے رکھتا ہوں، میں تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. ابھی گزشتہ سال کیا ہے، 1 سال یا 2 سال پہلے ایک بھوکمپ آیا تھا، ایک زلزلہ آیا تھا ترکستان میں. اس سے پہلے بھی میں بیان میں بول پاؤں گا. جب وہ بلڈنگ گر گئے تو وہ بلڈنگ اس کے نیچے 3 دن 70 پر 2 گھنٹے چھوٹے بچے 2 جنے بھان بھائی 2 جنے چھوٹے بچے، کیا ایک بچے کی عمر 4-5 سال رہیں گی، بچی کی عمر 6-7 سال رہیں گی. 2 چھوٹے بچے وہ جو گر گئی ہے نا بلڈنگ، وہ سلاب پلر سبھی اس کے نیچے دب کو ہی 70 پر 2 گھنٹے گزر گئے، نہ کھانا نہ پانی، ہلنے کو بھی نہیں ہے، زندہ نکل کے باہر. اندازہ لگاؤ 70 پر 2 گھنٹے ایک 4-5 سال کا بچہ، ایک 5-6 سال عمر کی بچی، کھانا نہیں سرکا، پانی نہیں سرکا، ہلے نہیں سرکا، رات اور دن زندہ رہ سکتے ہیں. تو کیا ہمیں 12-13 گھنٹے میں مریا تھیں؟ مریا نہیں تو بھی 5 سال کا بچہ زندہ رہ سکتا ہے 70 پر 2 گھنٹے، کھائی نہیں سکا پیے نہیں سکا، تو کیا ہمیں مریا تھی؟ کون بھی مرتا نہیں کام بھی. یہ ڈر سے کبھی بھی مسلمان بھوک اور پیاس سے ڈرنا نہیں. قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آتا ہے کھانے کو کھانا رہتا نہیں، پینے کو پانی رہتا نہیں، آدمی اللہ کے ذکر سے پیٹ بھرتا ہے. کس سے پیٹ بھرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے آدمی پیٹ بھرتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. کھانے میں اللہ بھوک مٹانے کی طاقت رکھا ہے، پانی میں اللہ پیاس بجھانے کی طاقت رکھا ہے. ورنہ تو اللہ چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے، بغیر کھانے کے بھی بھوک مٹا سکتا ہے. تو اس لیے رجب کا مہینہ ویسے تو آدھا مہینہ ہو گیا، اب آدھا مہینہ باقی ہے تقریباً. تو اب سے ہمیں کوشش شروع کر دینا. یہ دن وہ دن بول کو کیا بھی نہیں، کون سا دن ہمارا سہولت سے جمتا ہے وہ دن کیا ہے؟ روزہ رکھے، نفلی روزہ. یعنی تو ہمارے پہلے رمضان کے کوسے تو بھی روزے چھٹ گئی. پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نہیں تو ہمیں کیا کی رکھے نہیں کی، ایسا کوسے تو بھی روزے ہمارے چھٹ کو ہی اس کی قضا رکھی ہے. اللہ میرے فلاں رمضان کے مہینے میں ایک روزہ چھوٹ گیا تھا، میں اس کی قضا رکھتا ہوں. سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آدمی نیت کر لیا تو اس کا روزہ شروع ہو گیا. روزے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ ہے آدمی گناہوں سے بچتا ہے. روزے کی حالت میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کیا ہے، جہاں روزے کی فرضیت کے بارے میں بولتے ہیں لعلکم تتقون، روزے ہمیں کئی کو تمہارے اوپر فرض کریں گے تو بولے تو تمہیں کیا ہے؟ بچنے والے بن جانا. کس سے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے. اب گناہ کسے بولتے ہیں؟ جسے اللہ دیکھو نکھو بولا ہے اسے دیکھنا گناہ ہے. اب بتاؤ ہمارے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جسے اللہ دیکھو نکھو بولا ہے اسے دیکھتے ہی نہیں. کون تو بھی بول سکتے ہیں
نہیں بھائی آج کا دن میرا ایسا گزرا ہے جسے اللہ دیکھو نکھو بولا اس میں دیکھا سے بول سکتی کون تبھی ہمیں انسان سے گناہ ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی فرمائے بہترین گنہگار وہ ہے جس سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے. مگر روزے کا ایک فائدہ کیا کرتے بولے تو دل میں آدمی کو کیا ہے وہ بتاتا رہتا ہے تو روزے سے ہے, غلط دیکھ نہ کھو, غلط سن نہ کھو, غلط بول نہ کھو, غلط سوچ نہ کھو, غلط جگہ میں جانا کھو, غلط کام کرنا کھو. وہ اندر سے ہے نا بولتا رہتا ہو تو روزہ سے ہے, تو روزے سے ہے, تو روزے دار آدمی ہے نا گناہوں سے بچنے کا چانس زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہے نا ایک بہت بڑا وبال ہے, ایک بہت بڑا عذاب ہے. صحابہ اس سے ہے نا بہت ڈرتے تھے. جب بھی کوئی صحابہ سے کوئی گناہ ہو جاتا, کوئی غلطی ہو جاتی, انسان ہے انہوں بھی بہت ڈرتے تھے. اور صحابہ آپ کو پوچھتے تھے میرے سے یہ غلطی ہوگی, میرے سے یہ گناہ ہو گیا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ نشہ پریہارم کہتے ہیں ہمیں بھائی ایک غلطی ہو گئی, اس کا پریہارم کیا؟ وہ قرضہ لے تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے. جیسا ہمیں میونسپل آفس میں کہے گتا بننا تھا, گھر کا گتا کی, نل کا گتا کی, کوسا تو ایک گتا بننا تھا ہمیں, کیا ان کے کچھ سیکشن ہوتے ہیں بھائی یہ ٹائم کو نہیں بن دے گا تو بولے تو یہ سزا ہوتی ہے گا تو بول کو. اب آدمی کے سامنے دو آپشن رکھے بھائی تمہیں ٹائم کو گتا بندے نہیں کیا, تم نہ دو آپشن ہیں, ایک تمہیں ایک دن سب بھی جیل میں ہونا, نہیں کہ تو 100 روپئے فائن بننا. وہ سا خبر لیتا بھی آدمی 100 روپئے فائن بن ڈال تو وہ ہو جاتے ہم کو کلیئر. اگر وہ آپشن اس نہیں ہے, نہیں بھائی تمہیں جیل کو جانا سوچ تو بولے تو کتنا پریشان ہوتا آدمی کیا ہے, آدمی سوچتا ہے اس کا کیا تو بھی کفارہ ہے تو اچھا تھا نا, یہ جیل میں جانے کا چگا تو اچھا تھا نا. ویسا اللہ بھی اگر گناہ کرے تو تمہیں جہنم میں جانا سوچ تو بول کو رکھ ڈالے رہے تو کیا حالت ہے؟ انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے. مگر اللہ کیا ہے گناہوں کا کفارہ رکھا ہے. اگر تمہارے سے کوئی گناہ ہو گیا تو تمہیں یہ کام کر ڈالیں گے تو اس کا وہ کیا ہو جاتا ہے, تمہارا گناہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو صحابہ کیا ہے پوچھتے تھے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں, اللہ نے ہمیں یہ رجب کا مہینہ دیا ہے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. اور رجب کے مہینے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ مہینہ اشہر حرم ہے. اشہر حرم بولے تو قرآن میں اللہ فرماتا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, یہ جو سال کے جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ نے بنایا ہے. کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے یہ سال کے 12 مہینے بنائے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا اربعۃ حرم, اور اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جس کو ہم محترم بنائے ہیں. اس میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ, اور ذی قعدہ جو حج کے مہینے سے پہلے ایک مہینہ آتا, اور حج کا مہینہ ذی الحجہ, اس کے بعد محرم کا مہینہ. یہ 4 مہینے ہیں نا اشہر حرم ہیں. یہ مہینے ہمیں خاص کر آدمی گناہوں سے بچنا. دوسرے مہینے میں آدمی گناہ کرا, یہ مہینے میں گناہ کرا تو یہ مہینے میں گناہ کرنا, گناہ کا سزا بڑھ جاتی ہے. گناہ کی سزا کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے وہ بھی گناہ ہے. وہ آدمی بھرے بازار میں جا کر شراب پیتا ہے تو گناہ تو ایک ہی ہے شراب پینا. جگہ بدلنے سے کیا ہو گیا, اس کی سزا کیا ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی گھر میں شراب پیتا ہے تو اس کی سزا کم, وہ آدمی بازار میں جا کر شراب پیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہو جاتی ہے, زیادہ. اگر وہ آدمی پولیس اسٹیشن میں جا کر شراب پیتا ہے, اگر کورٹ میں جا کر شراب پیتا ہے, جگہ جیسی بدلتی رہتی ہے اس کی سزا بڑھ جاتی رہتی ہے. تو بعض مرتبہ جگہ بدلنے سے, وقت بدلنے سے سزا کیا ہے, بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے یہ 4 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے نا اشہر حرم بنایا ہے. یہ 4 مہینے میں خاص کر ہمیں گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرنا ہے. اس میں سے ایک یہ رجب کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہو گئے بعد شعبان, رمضان, شوال, اس کے بعد پھر وہ 3 مہینے آتے ہیں. ویسا بول کو دوسرے مہینے ویسا کیا بھی نہیں بول کو ہمیں کیا بھی, ویسا تو آدمی ہر وقت گناہ سے بچنا ہے. مگر بعض مہینے اللہ ہے نا اسے محترم بنائیں. جیسا وارم کے 7 دن بھی اچھے تھے, اس میں اور اچھا کوسا کا تو بولے تو جمعے کا دن. سال کے راتاں پورے راتاں اچھے تھے, اس میں اور اچھی رات کوسی کا تو بولے تو شب قدر کی رات. ویسا تو سب اچھے ہیں مگر اس میں اور فضیلت بڑھ جاتی ہے اور ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں, یہ رجب کے مہینے میں ہے نا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ جہاں تک ہمارے سے ہو سکے ہمیں روزہ رکھیں. رمضان کی تیاری شروع کریں یہاں سے, اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. اگر ہو سکے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں. یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے, رجب کے مہینے میں روزہ رکھے سکا بھی ہو جاتا ہے, 2 کام ہو جاتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی سے ہمیں دعا کرنا ہے, یہ دعا یاد رکھ لینا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان.